السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. حضرات حاضرین، سامعین اور سامعات، جس خوف و ہراس کے دور چوں اسی گزر رہے ہیں، قرآن پاک کے معجزات وچوں ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ قیامت تک قرآن اس طرح ہی محفوظ ہوئے گا جس طرح آج کے ماحول کے مطابق ہی نازل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اسی تمہیں آزماواں گے خوف دے ذریعے، وَالْجُوعِ اور بھوکھیاں رکھ کے بھی آزماواں گے، نقص من الاموال والانفس۔ میں تمہارا ترجمہ کرنا ہے پہنچے میرے بدل کو، اور دوسرا غور کرنا ہے کہ ساری چیزاں آلات کے 100% فٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں۔ اسی تمہیں آزماواں گے خوف کے ذریعے، پورے معاشرے خوف پھیلے آئے کہ نہیں۔ والجوع، اسی طور بھوکھیاں رکھ کے آزماواں گے۔ کیا پورے ماحول اندر بھوک پہ گئی ہے کہ نہیں؟ نقص من الاموال، تہاڈے مال دا لوکاں نوں غریب کر کے آزماواں گے، غربت چھا گئی ہے کہ نہیں؟ والانفس، اور تہاڈے تو بہت زیادہ لوکاں نوں فوت کر کے آزماواں گے۔ میں اس قرآن کی آیت دینا رستے آؤندیاں غور کر رہے ہیں، اور رستے آؤندیاں حالانکہ میرے ذہن کے اندر موضوع اسی بیان کرنے والا، لیکن میں غور کیتا ہے قرآن مجید دے بہترین سچی ترین اللہ کا کلام ہونے کے بہت بڑی دلیل ہے۔ ادو بھی قرآن سچا، آج بھی سچا، قیامت تک سچا۔ آگے فرمایا اسی تواڈے مال جان کے اندر کمی کر کے اور مالدار لوگوں کو غریب کر کے، لوگوں کے رشتہ داروں کو فوت کر کے، بہت زیادہ فوتیدگیاں، اور اللہ اکبر خوف دے ذریعے اسی تواڈوں آزماواں گے۔ اب وہ سوال جنجے پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ یا اللہ اس آزمائش پورا اترے گا تو اجر عطا کی کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وبشر الصابرین، جیڑا بندہ صبر کرے گا انہاں لوگوں واسطے خوشخبری۔ ان کرنا کی، میں جو ہولی چھوٹا جنہیں ایک موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں، خوف، بھوک، کاروباری لوگوں کے کاروبار سے مندہ، بہت زیادہ فوتیدگیاں،
دے اندر کمی. اور جس وقت یہ امتحان آ جائے کہ کرنا کی الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ تو کیا جملہ پڑھنا ہے، ایک کلمات صرف فوت کی واسطے نہیں، ہر مشکل ہر مصیبت پر یہ الفاظ ہے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب وہ پھر سوال دن کے پیدا ہوتا ہے یا اللہ کے صبر کریں گے انا للہ پڑھیں گے اونا لوگا ہو تو انعام کی عطا کرے گا. میرے بات غلط تو اپنیاں باتاں غلط، صرف اللہ دیا گلا سچیاں، اللہ کے وعدے سچ. اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت، ایسے لوگوں کو میں اپنی رحمت اور برکت عطا کروں. اور جس بندے کو اللہ اپنی رحمت برکت عطا کرتے نہ وہ دنیا میں جو کہتا نہ کوئی اگے کا. جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خامد فوت ہو گئے، اللہ کے محبوب پیغمبر تعزیت واسطے گئے. میرے آقا نے جا کے دسیا، نام ارشاد فرمایا اللہ اکبر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے دعا پڑھیا کہ اللہ بہت اجر عطا کرے. بڑے غور نہ سنن والی حدیث سے بڑی توجہ نال ام سلمہ نے میں حیران ہو گئی. ایک پاسے میرے نبی کی بات ہے غلط نہیں ہو سکتی، اور دوسرے پاسے میرا شوہر اتنا اچھا کبھی زندگی الفاظ حدیث نے کبھی زندگی میں میرے شوہر نے چھٹی میں جگایا نہیں. ایک مثال ہے نا، کبھی چھٹی میں جگایا نہیں، کبھی دکھ نہیں، کبھی تکلیف نہیں، کبھی دار نہیں، کبھی مندہ نہیں، کسی قسم کی اذیت نہیں پہنچائی. میں دعا گلا کے اندر فیصلہ کر لیا جو میرے نبی نے فرمایا وہ سچ، جو میرے نبی نے فرمایا وہ سچ. آنکھ نے میں دعا کرنے لگتی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. جو ہی میری عدت پوری ہوئی تھی اللہ نے محبوب پیغمبر نے جو نکاح کا پیغام بھیج دیا. میرے دوستو جس دور میں سے گزر رہے ہیں اللہ پر رجوع کر لو، دعا کا سہارا لو، ذکر اذکار کا سہارا لو، ادعیہ مشورہ کا سہارا لو. سارے جہاں کی باقی گلا غلط ہو سکتی ہیں، نہ قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ میرے محبوب پیغمبر کا فرمان غلط ہو سکتا ہے. آج میں چھوٹا جنا موضوع کی بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ران دا معنی کی ہے کہ ذرا تسلی نال تفصیل نال بات سن لو، پھر ایسا غور ہے کہ ساری کیفیت ایسی تو نہیں ہو گئی. ران کی ران قرآن کا لفظ ہے. میرے نبی نے فرمایا ایک دفعہ ان المؤمن اذا اذنب، جدو انسان گناہ کرتا ہے نقطتاً سوتا فی قلبی، میں دفعہ غور کرنا ہے کہ ساری کیفیت ایسی تو نہیں. اللہ نے محبوب پیغمبر نے فرمایا صحیح حدیث ہے ان المؤمن اذا اذنب نقطۃ سوداء فی قلبی. جب انسان گناہ کرتا ہے وہ دل تے کالا نقطہ ڈگ پیندا ہے، کالا نقطہ ڈگدا ہے، اور نقطہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ گناہوں پہ باز نہیں ہوتا، اللہ پر رجوع نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، وہ نقطہ پھیلتا رہتا ہے، پھیلتا رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے وہ دل کالا سیاہ. اور وہ دی کیفیت پہچاننی کس طرح ہے، پہچان کس طرح ہوئے گی؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو گناہ نہ لگے وہ جو سمجھ لو کہ تواڈے دل تے کالا نقطہ ڈگ کے پھیل جائے. جدو گناہ نہ لگے، مثلا جھوٹ سارے معاشرے کے اندر اتنا رچ گیا ہے، اتنا رچ گیا جھوٹ
سب جھوٹ نہیں لگتا. نقطۃ سوداء فی قلبی, جھوٹ کی ہے. مثلا فون کیتا ہے, فون کروان والا جامت کرواتا ہے, اور کیا میں آپ ایسا اکھا کھول کے مطلب سامنے کھلوتا ہوں, اے بس میں اگر مدینہ میں جانا ہے اب میں تروکل موڑ کے آ گیا بیٹھا ماڈر لو نہیں کو جامت کروا اے میں یعنی مضبوطہ رابطہ کرنے یہ روکو میں مسئلے تو ہر کے گل کرنے لگا ہوں. اگر کوئی بندہ پھنس گیا ہے, جان نکلتی ہے, بڑا مجبور ہو گیا ہے, چلو جھوٹ بول دے, جائے بولو نہیں لیکن بول دے, شوق نہ جھوٹ, شوق نہ بنا وجہ. چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں, کارخانے کے تمام مزدور جھوٹے, جھوٹ بولو. ماسی مار گئی, پھوپھی مار گئی, تائی مار گئی, دادی مار گئی, دادا مار گئے, بلکہ دادی دادا تو کئی باری مر جاتے ہیں, کئی باری. کدھر ساری کیفیت ایسی تو نہیں ہو گئی, کلا بل ران علی قلوبہم, کدھر سارے دلوں پہ غلاف فکر چڑھ گیا, کالے سیاہ نہیں ہو گئے. میں حدیث سے پڑھ رہا سا مسلم احمد دی, اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن آدمی کو بھی غلطی کا امکان ہے, ایماندار آدمی بھی غلطی کر سکتا ہے. غلطی نہ کرے تو فرشتہ, غلطی کر کے توبہ کرے تو انسان, غلطی کر کے آکڑ جائے, غلطی کر کے تکبر کرے تو شیطان. یاد رکھے کہ کیا اسی انسان غلطی بھی ہوئے بھی توبہ بھی کرنا ہے. یہ کیا ہے, میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں مومن آدمی کو غلطی کرن تو پہلا اس طرح محسوس ہوتا ہے اے پہاڑ تے پہاڑ میرے تے دیکھ پوے گا. جڑے بندے کو غلطی کرن تو پہلا محسوس ہوے وہ کرے گا غلطی, اگر پھر بھی ہو جائے کیا وہ توبہ نہیں کرے گا. اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر, جڑا آدمی گناہ کر کے وہ دل تے غلاف کر چکے وہ ایک سمجھتا ہے الذباب علی انفی, نک تے مکھی بیٹھی اڑا دی کی ہو گیا. شیطان تسلی کس طرح دیتا ہے, تو کلے گناہ کر رہے ہیں, یہاں سارا معاشرہ کر رہے ہیں, سارا معاشرہ بے نماز ہے, سارا معاشرہ ایسا کر رہے ہیں, سارا معاشرہ ایسا کر رہے ہیں. شیطان تسلی دیتا ہے. میرے دوستو ایمان دی کیفیت کے متعلق قرآن مجید کی دو آیات سن لو. ایمان دی کیفیت کے قرآن کدی ایمان کدے بڑھ جاتا ہے کدے گھٹ جاتا ہے. ہر وقت ایمان ایک جیسا نہیں لیتا. سانو ایسے اعمال کرنے چاہیے جن کے ذریعے ایمان اضافہ ہوئے. وہ کہتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. قرآن سن کے ایمان اضافہ ہوئے گا, ایمان بڑھے گا. نماز پڑھا کے ایمان کا اضافہ ہوئے گا, تہجد پڑھا کے ایمان کا اضافہ ہوئے گا, نماز تسبیح پڑھا کے ایمان کا اضافہ ہوئے گا, قرآن کی تلاوت کرا کے ایمان کا اضافہ ہوئے گا. ایسے اعمال کریے جنہ کے ذریعے ایمان کا اضافہ ہو. اور آپ میرے دوستو تھوڑا سا اس موضوع کو مزید سمیٹ دیا ہے. اللہ رب العالمین نے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اے الفاظ قرآن کے لیے بھی غور کرے ہیں. انہوں نے دور کے اندر ابو جہل اینڈ کمپنی نے جا کے بیت اللہ کا غلام پکڑ کے اپنے واسطے بددعا کی. انہوں نے اپنے بددعا کی کیسی بددعا کرا اور کی کہنے لگے انہوں کا انداز دیکھ لو, عقیدہ دیکھ لو, ایمان دیکھ لو. جا کے بیت اللہ کا غلام پکڑ کے اپنے رب کو آتے ہیں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ وَأَنْتَ
امطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر تیرا نبی محمد سچا ہے ساڈے اوتے پتھراں دا مین پا دے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ابے جناب عذاب علیم، یا بڑا بڑا کوئی عذاب لے آ۔ یہ لوگ اپنے واسطے دعا کر رہے ہیں، اپنے بلوں دعا کر رہے ہیں، لیکن بد دعا کر رہے ہیں۔ میرا موضوع آج یہ نہیں، میرا موضوع کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے غور قرآن کے الفاظ سنے، ادھے غور کرے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب پیغمبر تسی انہاں وچ موجود ہو، تواڈے انہاں لوگاں تے عذاب نہیں آ سکتا۔ اور اگلے الفاظ کی ہے کہ مکے کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود نے جنہیں اللہ کو استغفار کرتے ہیں، انہاں دی وجہ تو مکے کا عذاب نہیں آ سکتا۔ اگر صدقے دے اللہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، ساری دے وقت اٹھ کے، سرکی ویلے اٹھ کے، جڑے لوگ اپنے اللہ کو منانا چاہتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے اللہ اپنی لو لگا لیتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہاں لوگاں دی وجہ تو بھی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ نتیجہ کر لیے تو لال نہ ہوگے، یہ مطلب ہے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی کمی ہے کہ سہری میں اٹھ کے اللہ کے لوگ، سہری میں اٹھ کے تہجد دے ویلے اللہ کے گر گڑان، اللہ رب العالمین کے جڑے لوگ گر گڑان وہ لوگوں کی کمی، اللہ پاک نے فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ایمانداری نہ غور کر لئیے، نہ میں تواڈے تے تنقید کراں، نہ تسی میرے تے تنقید کرو، جننے لوگ اسی موجود ہیں، کنے لوگ نے ساڈے وچوں جڑے سہج ویلے اٹھ کے رب اگے روئے نے جدوں دا عذاب آئے، جواب نفی ہے۔ اس تو کہ کیڑا جہان اسی دیکھنا چاہتے ہیں، کی دیکھنا چاہتے ہیں؟ مولانا محمد سعد القادری حافظ اللہ ساری جماعت کے بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں، پرسوں بدھ والے دن میرا صدقہ کی بڑا بھائی فوت ہوئے ہیں، انہوں نے جنازے کو پہلے کہنے لگے یا اللہ اسی جنازے پڑھا پڑھا تھک گئے ہیں، اپنے نبی کی امت تے رحمت کر دے، جو بھی کہتے اے مر گیا، ایس کے لیے مر گیا، ایس کے لیے مر گیا، ایس کے لیے مر گیا۔ آج میرے دوستو میرے کہنے کا مطلب خوف پیدا کرنا نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کو کیسی کے حالات دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ پر کیوں نہیں رجوع ہو رہا؟ کتنے لوگ نے میرے سہری میں اٹھ کے رحماندے نے گئے اللہ اسی گناہگار اسی پر تو تے کر دے، اللہ اسی سیاہکار اسی پر تو تے ستار معلوم ہے، اللہ اسی بڑے بدکار اسی تو تے غفار الذنوب ہے، اللہ پوری انسانیت تے ترس کھا رہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ لیکن میرے دوستو ایسا ماحول پیدا نہیں ہویا، حالے تک نہیں ہویا۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اور کتوں ایسا دور آئے گا جدوں دل کمبن کے اللہ نے ڈر، اے جڑا تھوڑا بہت سی ڈرنے نہیں پہ ڈرتے، موت تو ڈرنے آتے رب تو ڈرندہ انداز ہوئے، رب تو ڈرندے انداز ہوئے، اسی موت تو ڈرنے، موت بیماری کچھ نہیں، بیمار سارے بھائیوں کو میرا ایک بھائی 25 میل روزانہ سائیکل چلانے والا بندہ سی، ساری زندگی مشقت محنت مزدوری بالکل ایکٹیو،
غریب دانے جنہ عمر دے یعنی 60 سال تو زیادہ عمر سی سر پیٹ دی بھی کبھی دوائی نہیں کھاتی اور بہت زیادہ وقت فارما پر پرہیز کری گئے یعنی سول اسپتال کی فوت ہوئے سول اسپتال کی فوت ہوئے کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہو جائے اس سے پہلے بنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیتا ہے اسی کر لیا گیا یعنی بہت زیادہ معاشرت غلط افواہ پھیلانے میں پرہیز کری گئے ایسا ہو گیا جی ٹیکا لا دیتا جی فلانا کر دیتا جی جہاں جانتا ہے واقعہ ہوتا ہے نہیں میرے دوستوں بات میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اسی موت کو ڈرے یا نہ کو نہیں کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جنہیں وائرس نہ ہوئے انہیں نہیں مرنا ایسی دنیا بغیر وائرس تو مر رہی انہیں مرنا نہیں ڈریے اللہ نے عذاب کو کہ اللہ کا عذاب آیا ہے اور کئی بات یاد رکھا ہے نوح پیغمبر تو بعد نوح علیہ السلام تو بعد پوری دنیا ہوتے یہ پہلا عذاب ہے جب پوری دنیا ہوتے آئے قصبیہ وال علاق دیاتا وال ایک شہر وال ایک بستی وال ایس ملے آ گیا اتھے ددلہ آ گیا اتھے انج ہو گیا وغیرہ وغیرہ پوری زمین ہوتے پوری دنیا کے ہوتے نوح پیغمبر نے سلام تو بعد ایک پہلا عذاب انہا بڑا جگہ پوری دنیا ہوتے آئے انہوں عذاب نہ تعبیر کر لو چھڑ دیو وائرس سے جانا جب تک میرا اللہ حکم نہ کرے گا نہیں ختم ہوئے کوئی ویکسین کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہوئے گا جب تک میرا اللہ نہ چاہے آخرتے استغفر اللہ میں 8 فائدے انتہائی مختصر جائے 2-3 منٹ بیان کرنا استغفر اللہ کے متعلق صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے من لازم الاستغفار جیڑا بندہ اللہ کو اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا استغفار کثرت نہ پڑھے من کل ضیق مخرجا من کل ضیق مخرجا جتنی مرضی بڑی مشکل اللہ کو نکلنے کی راہ پیدا کرے گا اسی نہیں پڑھ رہے استغفار نہیں کر رہے توبہ بالکل نہیں کر رہے میرے سمیت جڑا دعا مدینے سے اللہ کو پڑھتے پھرتے گڑگڑان والا رونے والا چیخوں پکار والا اور نہیں ماحول پڑھ سکیا آگے فرمایا ایک فائدہ دوسرا فرمایا وَمِن كُلِّ هَمٍّ خَرَجَ ہر غم اللہ وہ کرے گا فَرْضُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ وہ تو روزیاں عطا کرے گا جن تو بے گمان بھی نہیں رہے گا اور جن تو روزیاں آمدیاں تو وہ بھی اسباب ختم ہو رہے ہیں یہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ 3 فائدہ حدیث کے اندر نے اور 5 فائدے قرآن کے اندر نے سورہ نوح 29واں پارہ اللہ رب العالمین نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا اللہ کو معافی مانگو پہلا فائدہ ہے کہ اللہ معاف کر دے گا یہ پہلا فائدہ ہے اور یقین جانا جس بندے کو اللہ نے معاف کر دیتا ہے نہ جسے گناہ معاف ہو گئے نہ دنیا تے کوئی دکھ دے تے نہ ان کو اگے دو جڑا بندہ گناہ اگر اپنے معاف نہیں کیتے نہ انہیں سے دکھ دینا آگے سو اور دوسرا فائدہ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا اگر بھی نہیں پہندا اللہ رحمت نہیں پائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ کثرت نال استغفر اللہ پڑھن دی وجہ تو اللہ غریباں کی غربتاں ختم کر کے تک دستیاں ختم کر کے مقروضہ دے قرضے ختم کر کے اللہ انہوں مالدار بنا دے گا وعدہ نہیں قرآن نص سے قرآنی ہے اگر بیٹا نہیں ہو گیا کثرت نال استغفار کرو گے اللہ نے قیمت نہیں بولیا کہ بندی جمع جے بنین اللہ کئی بیٹی عطا کرے گا اور اگر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا یعنی اے دنیا کے نعمتوں میں اللہ عطا کرے گا مرن کے بعد اللہ جنت میں عطا کرے گا یہ 8 فائدے نے استغفر اللہ دے مختصر سارے خطبے دا خلاصہ ہے اگر اسی یہ چاہتے ہیں یہ ببار ٹل جائے مشکل ختم ہو جائے عذاب ختم ہو جائے اللہ پر دلوں لوٹ کرنا پڑے دلوں اللہ پر رجوع کرنا پڑے
وہ دسن کی لوڑ نہیں ہوتی. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم. اللہ نہ تہاڈیاں سونیاں شکلاں دیکھدا ہے نہ چھوٹیاں باڈیاں دیکھدا ہے. ولكن ينظر الى قلوبكم. اللہ دلاں دا تقوی دیکھدا ہے. اللہ رب العالمین مینوں تو سب نوں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. صدقے دل نال سچے دل نال اپنے بھی جھکن دی توفیق عطا فرمائے. اے میرے اللہ یہ جی وبا آئی ہے، ہم خطا کار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. جس طرح کہنا عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شاناں والے فضل کرے تے بخشے جاون نعمت کے موقع ہے. اللہ اسی خطا کار ہیں، سام کے طلاق اسی گناہ گار ہیں، پر تیری ذات 70 ماواں کو زیادہ پیار کرنے والی اللہ ساڈے تے اپنی رحمت کر. اللہ ساڈے تے اپنی رحمت کر. سب پکا سچا سچا نیک اور ایک مسلمان بنا لے. اللہ علینا